کہ اللہ نے تم پر جنت واجب کر دی۔ یہ رمضان المبارک کے پورا ہونے پر عید الفطر ہے، جس میں ہم غریبوں کو، مسکینوں کو بھی ساتھ اپنے شامل کرتے ہیں۔ وہ دعوت طعام ہوتا ہے، اس پر ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک عید کڈی جدو یار ملے، اور جب ہم اپنے اللہ پروردگار کے پاس جائیں گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے مشاہدے میں داخل فرمائیں گے۔ یہ ہے جب مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے نا، تو جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہے ابھی تو ہم کام کر رہے ہیں نا، جب یہ کام سارے مکمل ہو جائیں گے تو پھر کام مکمل ہونے پر مالک جو ہے مزدور کو مزدوری دے گا، تو ہمیں مزدوری میں محبوب اپنا دیدار کروائے گا، اپنا مشاہدہ کروائے گا اللہ۔ یہاں جو مشاہدہ ہے نا، حکمی مشاہدہ ہے۔ حکمی مشاہدہ جب اللہ کسی اپنے بندے کو دیتا ہے وہ تجلی کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور جب تو وہ مشاہدہ جو ہے اللہ کے بندے کا مشاہدہ ہوتا ہے، اپنے سائیں جی کا مشاہدہ ہوتا ہے، اپنی ماں اور اپنے باپ کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور بیوی کو اپنے شوہر کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ حکمی مشاہدات ہیں۔ جنہیں حکمی مشاہدات نہیں نہ ملتے انہیں علمی مشاہدات کے قابل نہیں جانا جاتا۔ پھر جب کوئی علم کے حصول میں معلم ہو جاتا ہے، نبی رسول کا خادم ہو جاتا ہے، پھر اسے یہاں علمی مشاہدات دیے جاتے ہیں، اور وہاں اللہ کے حضور جب ہم جائیں گے محبت حبی مشاہدات دیے جائیں۔ حبی مشاہدات میں نا محبوب ساتھ ہی ہوتا ہے، جو وہ کرتا ہے یہ بھی مشاہدہ ہوتا ہے، جو باتیں کرتا ہے آپس میں وہ بھی مشاہدہ ہوتا ہے، جو محبوب کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے وہ حبی مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہاں تجلی کا مشاہدہ ہے، یا یہاں اپنے سائیں جی کا، ماں باپ کا، نبی رسول کا مشاہدہ ہے، اللہ کا بھی مشاہدہ ہے، حکمی ہوتا ہے وہ۔ حکمی مشاہدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے، اللہ نہیں ہوتے کہ بندے نے سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ کیا، میں نے جی اللہ کو دیکھا ہے۔ بھائی اللہ کو دیکھا تھا تو پھر اللہ کو ہی دیکھا ہوتا ہے نا، تو کہہ رہا ہے میں نے اپنے سائیں جی، وہ سائیں جی کو دیکھا تھا نا، اس لیے وہ حکمی مشاہدہ تھا۔ ماں باپ کو اگر دیکھا تھا یہ حکمی مشاہدہ تھا۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیکھا تھا یہ حکمی مشاہدہ تھا۔ علمی مشاہدہ اس دن ہوتا ہے جس دن وہ اپنا علمی مشاہدہ دیتے ہیں، اس دن علمی مشاہدہ یہ علم کی تعلیم کے لیے، تزکیے کے لیے اجازت خلافت ہے۔ اب جا کر آپ یہ کریں جو نبی رسول نے کیا، آپ کے نبی رسول نے کیا، علم کو عام کیا ہے، اب وہ جا کر کام کریں۔ اب یہ مشاہدہ ہے، اور اگر ان باتوں کا پتہ نہیں نہ ہوتا بندہ دھوکے میں اس لیے پڑ جاتا ہے کہ بے دینی بڑی ہوتی ہے، اس کو دین کہہ دیتا ہے۔ جیسے کوئی کہتے سائیں جی نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس نے تو سائیں جی کو کہہ دیا نا، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، سائیں جی نے وہ کہا ہی نہیں ہوتا۔ کوئی کہہ دے کہ سائیں جی کہتے ہیں حکم دین ہے، میں نے آج تک یہ بات نہیں کہی، میں کہتا ہوں حکم اور حکم کی تعلیم سنت ہے، یہ قیامت تک دین ہے۔ حکم تو آپ کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، میرا حکم یہ تو ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو تمام حکموں کی نفی ہو جاتی ہے کہ حکم وہی کہا جاتا ہے، تاکہ کوئی حکم نہ دے دے۔ حکم وہی جو ہے، اور حکم وہی کی تعلیم سنت جو ہے، یہ تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت یہ دین۔ اس نے تو کہہ دی نا سائیں جی یہ کہتے ہیں، میرے شیخ ایسے کہتے ہیں، سائیں جی نے یہ کہا ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو بے دینی ہوتی ہے، یہ دین کا انکار ہوتا ہے۔ اس کا اقرار کوئی کر لے یہ تو قادیانی ہو جاتا ہے، اور قادیانی بھی نہیں بلکہ مرزا قادیانی ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے ہی نہیں دین۔ کہتا ہے کیا سائیں جی ایسے کہتے ہیں، نہیں اسے پتہ نہیں، اس لیے اسے یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آ گئی، اس کے کام میں کہیں رکاوٹ پڑتی ہوگی۔
اس کے کام میں کہیں رکاوٹ پڑتی ہوگی، اس نے مناظرہ وغیرہ کرنا ہوگا، مناظرے کے لیے اس کا کام خراب ہوتا ہو۔ ہم نے کون سا بھی مناظرہ کرنا ہے؟ ہم نے کون سا کسی سے ہارنا یا کسی کو ہرانا ہے؟ نہ کسی کو مارنا نہ کسی سے مرنا ہے۔ اللہ کے حکم جو کہ وہی ہے اور حکم کی تعلیم سنت میں ہم نے سارا کچھ جانا ہوا ہے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو جانتا نہیں ہے نا، وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوتا ہے، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ جو جانتا نہیں وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوتا ہے، گھبرانا نہیں اس سے بھی، ایسے ہی سمجھنا یار اسے پتہ نہیں ہے، انجانے میں کہہ رہا ہے۔ پھر کیا گیا؟ انجانے میں کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہتے وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے، کیا جان بوجھ کے ہی رہا ہوتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ انجانے میں کہہ رہا ہے، گھبرانا نہیں۔ اور جو جان بوجھ کے نہیں کہتا، وہ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے نہیں کہتا وہ مانتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے۔ بس اللہ سے ڈرنا چاہیے کوئی ایسا نہ ہو جو مانتا نہ ہو، اور چل یار میری نہیں مانتا، کسی اور کی مان لے، اور جو کسی کی نہیں مانتا اپنی منواتا ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ مشرک کافر بھی نہیں رہتا ہوگا، کیونکہ مشرک کافر میں بھی تو رہ کے آخر ایک دوسرے کو بھی مانتا ہی ہوگا نا۔ وہ جب کسی کی نہیں مانتا اپنی منواتا ہوگا، مجھے لگتا ہے وہ کافر مشرک بھی نہیں رہ جاتا ہوگا۔ انا ربکم الاعلی انا ربکم الاعلی، میں تو تجھ سے بھی بڑا ہوں، میں تو تجھ سے بھی بڑا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہر بڑے پہ ایک بڑا ہے، اور سب کا بڑا میں اللہ ہوں۔ اور کیا ہو جاتا ہوگا؟ نعوذ باللہ من اللہ ہی بن جاتا ہوگا، خدا ہی بن جاتا، اور خدا وہ ہے نہیں۔ ایک مانتا نہیں ہے، اس لیے نہیں وہ مانتا ہے، مانتا نہیں ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ تو ڈر کے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اپنے نبی رسول سے ڈر کے رہنا چاہیے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہر ایک جو بڑے ہمارے بنائے گئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی، سائیں جی، ماں باپ، شوہر، ڈرنا چاہیے ناراض نہ ہو، ان کو راضی کرنے میں لگا رہنا چاہیے، یہ سب سے سمجھدار ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک لوگ کہتے ہیں کہ جاہل دشمن سے دانا دوست اچھا ہوتا ہے، جاہل دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اس کا مطلب بتاتا ہے، لیکن مجھے جو آج کو یہ بات سمجھ میں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ دانا دشمن نا اپنے بڑے کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے، اور جاہل جو ہوتا ہے نا اسے یہ ڈر نہیں لگتا، وہ جانتے ہی کچھ نہیں اس بات، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میرے سائیں جی ہیں یہ، وہ بس یہی جانتا ہے جو میں جانتا ہوں یہی ہے۔ کیا کریں گا؟ دوست تو ہے نا اپنا، ہماری آل اولاد تو ہے نا، یہ تو ماننا پڑے گا نا۔ اگر جاہل ہے کوئی، وہ ہے تو صحیح نا کسی کا۔ میں آج جا رہا تھا ادھر غازی روڈ پہ چڑھا نا، یہ آپ کی گلی جو ہے جس میں وہ مسجد بھی ہے بابری، ادھر سامنے سے گزرتا ہوا جب میں آج غازی روڈ پہ چڑھا تو ادھر ایک بس کھڑی تھی۔ میں آج پیچھے سے جب بس کو کراس کر کے روڈ کے اوپر آنے لگا تو میں نے ادھر دیکھا چوک کی طرف ایک بہت تیز سواری آ رہی تھی، میں عاجز بچ گیا الحمدللہ۔ دیکھا اسی طرح میں نے دیکھا ایک بڑی مطلب نوجوان بلکہ وہ 1.5 عمر کا دوسری سائیڈ پر سے آ رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ گاڑی کی زد میں آنے والا، اس کو میں نے ایک دم اس طرح کر کے بچایا، وہ میرے سامنے دو بدو ہو گیا کہ کیا بات ہے، کیوں اس طرح کیا؟ میں نے کہا میری بات سنیں، آپ کسی کے ماموں ہیں، کسی کے چچا ہیں، کسی کے باپ ہیں، اگر میں نے آپ کو اس طرح بچایا ہے تو یہ آپ اتنوں کے اتنے لگتے ہیں، ان کا بھی میں نے سوچا اور آپ کا بھی سوچا، پھر معذرت کرنے لگا۔
کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا یہ وجہ ہوئی. میں نے کہا وہ یہ گاڑی آ رہی تھی، یہ جو گزر کے گئی یہ گاڑی آ رہی. تو بھائی وہ کسی کا کچھ لگتا تو ہے نا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کی بیٹی ہوگی، کوئی اس کا چچا ہوگا، کوئی اس کا ماموں ہوگا، کوئی اس کا نبی رسول ہوگا. اگر ہم ترس نہ جاہل پہ کھائیں تو کون کھائے گا؟ وہ ہمارا تو دوست ہے، جاہل ہے ہمارا تو دوست ہے، اور اپنے دشمنوں کا تو دوست نہیں نہ ہوگا. اس لیے کہتے ہیں دانا جو دوست ہوتا ہے نا وہ جاہل اپنا نہیں، جاہل دوست جو ہوتا ہے نا وہ دانا دشمن سے کیا کہیں گے، وہ اچھا ہوتا ہے. ہاں وہ بہتر ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ اس نے اپنے بڑوں کو ناراض نہیں کرنا ہوتا، اور اس جاہل نے دیکھنا تک نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں بھائی جاہل دوست ہے نا وہ دانا جو دشمن ہے ہمارا وہ اچھا ہے، بہتر ہے. تو یہ ہیں وہ ساری باتیں جو اللہ کے بندوں نے ہمیں بتائی ہیں، ورنہ ہار کوئی نہیں ہے. اور آج کل تو قرب قیامت آ گئی ہے، سچی بات، جس کے بارے میں سوچا تک نہیں جا سکتا. نہ سوچا تک نہیں جا سکتا، وہ کر کے دکھا دیتا. اب کیا کرو گے؟ ہم کیا کریں گے بتاؤ نا. اللہ خیر کرے. ٹھیک ہو گیا جی.